الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سترہواں پارہ، پہلی سورت، سورۃ الانبیاء، مکی سورت ہے۔ 120 آیتیں ہیں۔ مئین میں سے وہ سورتیں جس میں 100 سے زیادہ آیتیں ہوں اس کو مئین کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء اس بنا پر رکھا ہے کہ اس سورت میں تقریباً 22 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ابو الانبیاء نے۔ اس سے پہلے جو سورت ہے وہ سورہ طٰہٰ ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، سامری کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس میں یہ ایک اشارہ دیا ہے، وہ بھی مکی صورت ہے، کہ جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون ظالم سے نجات دی، آگے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، پیچھے 12 لاکھ کا فرعونیوں کا لشکر تھا، اور بیچ میں بنی اسرائیل تھی۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ نے تو ہم کو برابر پھنسا دیا، آگے سمندر ہے، جانے کا کوئی راستہ نہیں، 12 لاکھ کا لشکر پیچھے آ رہا ہے، بھاگنے کا کوئی طریقہ نہیں، کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی مرضی سے تم کو لے کے نہیں چلا ہوں، اللہ کے حکم سے لے کے چلا۔ جب اللہ کے حکم سے لے کے چلا ہوں تو اللہ راستے بنائیں گے۔ سمندر کے کنارے پر پہنچے تو لاٹھی مارنے کا حکم دیا، سمندر میں 12 راستے بنے، اور
اہل مکہ کو اور مسلمانوں کو یہ بات بتائی گئی کہ اتنی مشکلات درپیش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے راستہ نکالا سمندر میں۔ تم بھی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہو مکے میں مسلمانوں، تمہارے لیے بھی اللہ راستہ نکالے۔ واقعات یوں ہی ذکر نہیں کرتے قرآن کریم، بڑی مناسبت اور بڑا ربط ہوتا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت بڑی معنی خیز ہے۔ شروع یہیں سے کیا، عام طور پر قرآن کریم اس طرح سے سورتیں شروع نہیں کرتا، لیکن یہ ایک عجیب طریقے سے شروع کیا ہے۔ قرآن کریم سے تعلق رکھو، سمجھو۔ مکے والوں سے اللہ کہہ رہے ہیں، اور وہ تو عام حالات ہیں، اب تو لوگوں کے لیے حساب کا وقت بالکل سر پر کھڑا ہے۔ قیامت کب آ جائے گی کہہ نہیں سکتے ہیں۔ کتنی علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں قیامت کی، کتنی علامتیں ابھی باقی ہے۔ مہدی کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دابہ کا نکلنا، ایسی بہت سی نشانیاں باقی ہیں۔ جو بڑی نشانیاں ہیں اس کو عربی میں آیات کہتے ہیں، اور جو چھوٹی نشانیاں ہیں اس کو امارات کہتے ہیں۔ مشرکین اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اس لیے مشرک کہہ رہے ہیں۔ ایک خرابی تھی ان کی۔ دوسری بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مبعوث نہیں مانتے تھے۔ یہ دوسرا ان کا مرض تھا۔ تیسری ان کی خطرناک بیماری یہ تھی کہ وہ بعث بعد الموت کے منکر تھے۔ ایک مشرک دربار رسول میں حاضر ہوا، اور اپنے ساتھ قبرستان کی ایک ہڈی لایا تھا، پرانی بوسیدہ۔ وہ ہڈی کو حضور کے سامنے یوں پاؤڈر کیا، اور یوں کہا کہ تم یہ کہتے ہو نا کہ یہ پاؤڈر کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دیں گے، تو کیسے دیں گے؟ کبھی نبی خاموش رہتے ہیں تو کلام اللہ کا ناطق ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ جب یہ پاؤڈر نہیں تھا، جب ہم نے تم کو وجود بخشا تو پاؤڈر ہے، اس میں سے دوبارہ بنانا، ریکریٹ کرنا کیا مشکل۔ یہ ہے دلیل۔ قرآن کی دلائل بڑے ٹھوس اور بڑے زبردست، سادہ لیکن بڑے مضبوط دلائل۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اور مکی صورتوں میں خاص طور سے مرنے کے بعد کی زندگی پر بہت زیادہ زور دیا، اس کے لیے چوکنا رہنے کو کہا ہے، اعمال کا توشہ اپنے ساتھ ہمیشہ رکھنے کو کہا ہے۔ کون سے وقت پر موت آ جائے گی ہم کو معلوم نہیں ہے، تو کچھ پہلے سے اعمال کا توشہ ہو تو کام آئے۔ وہاں تو یہی کام آئے گا نا، وہاں کی کرنسی تو یہی ہے۔
وہاں تو اعمال ہی کام آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہر شخص کے سر پر قیامت کی گھڑی بالکل معلق اور لٹک رہی ہے، کب گر جائے کہنے سے. قیامتیں دو ہیں، ایک ہے انفرادی قیامت، ایک ہے اجتماعی قیامت. جہاں آدمی کی آنکھ بند ہوئی وہاں اس کی قیامت شروع ہوئی. من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی کی آنکھ بند ہوئی اس کی قیامت شروع. ایک اجتماعی قیامت ہے، سور پھونکا جائے گا اور جتنے قبروں کے مردے اور مرے ہوئے لوگ ہیں وہ تمام زندہ ہو کر محشر میں جمع ہو جائیں گے. ایک وہ قیامت بھی آنے والی ہے، وہ حتمی ہے. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، ڈیفینیٹلی وہ آنے والی، ڈاؤٹ لیس ہے قیامت کا آنا. تو اللہ فرماتے ہیں حساب کا وقت آ گیا. جب تاجر لوگ مارچ اینڈنگ آتی ہے تو چوکٹ میں ہو جاتے، یہ چوکڑے ٹھیک کرتے ہیں، وہ ٹاٹیے ٹھیک کرتے ہیں، وہ یہ ٹھیک کرتے ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں. کون سی ٹائم پر انکم ٹیکس کا عذاب نازل ہوگا کہہ نہیں سکتے. اب سب کتابیں سب لکھا ہوا ٹھیک ٹھاک کر کے رکھو بھائی. نمبر 1 نمبر 2 کیا ہے، سب ٹھیک کر کے. فرماتے مارچ اینڈنگ کی جتنی فکر ہے آخرت میں اللہ کے یہاں حساب دینے کی بھی کچھ فکر ہے. انکم ٹیکس والے سے اتنا ڈرتے ہو لے جا کے کیا پیسے لے جائے گا. لیکن اگر ہمارے پاس ایمان نہ رہا تو ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا. اس کا کیا ہے، وہاں ایک ایک نیکی کے لالے پڑ جائیں گے. آپ نیکیوں کے ڈھیر لگے ہیں، آپ نکلے سلام کر دیا نیکی مل گئی، ثواب دے دیا نیکی مل گئی، راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی ثواب مل گیا، پڑوسیوں کو کھانا بھیج دیا ثواب مل گیا، کسی کی تکلیف دور کر دی ثواب مل گیا، کسی کو صدقہ دے دیا ثواب مل گیا، کسی کی غیبت سے بچ گئے ثواب مل گیا، اپنی نگاہوں کو بچا لیا ثواب مل گیا، اپنے دل کو صاف کیا ثواب مل گیا. ثواب حاصل کرنے اور اعمال کے بہت سے راستے کرنے والا چاہیے. اعمال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. بتا کئی اعمال ایمان کے کتنے شعبے، 70 سے زیادہ شعبے کیجئے. اور کیا فرمایا، راستے میں اگر کانٹے دار شاخ ہے اس کو آپ نے لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے ارادے سے کنارے پر لگا دیا تو یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. اماطۃ الاذی عن الطریق من الایمان. فرمایا عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک مومن کا عقیدہ ہے کہ مر کر اللہ کو حساب دینا ہے، جواب دینا ہے، اور مرنا ڈیفینیٹ ہے، کوئی شک نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا سوچا ہے کہ مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو کوئی عمل ایسا ہے جس پر جنت کا دروازہ کھل جائے؟ یہ عمل ایسا ہے کہ یہ جنت کا دروازہ کھلوا دے. سب سے بڑی بیماریاں تو بہت ہیں،
لیکن ایمان کی دنیا میں، روح کی دنیا میں سب سے بڑی بیماری غفلت ہے۔ کہیں ہم قرآن کو اگنور کر دیتے ہیں، کہیں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، دل میں آیا تو پڑھ لیتے ہیں۔ ارے نماز کا غم اور عشق پیدا کرو، قرآن کی تلاوت سے گھروں کو سجاؤ۔ یہ جو حالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ روزی کی برکت بھی اللہ نے نماز میں رکھی۔ صحابیات نے درخواست کی، ریکویسٹ کی کہ حضور اب تو آپ کے پاس الحمدللہ بہت مال آ رہا ہے، فتوحات بہت ہو رہی، تو اب ذرا ہمارا سالانہ بجٹ بڑھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور قرآن کریم ناطق ہوا۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ بھئی نبی سے زیادہ نماز پڑھنے والا کوئی؟ سرکار کی 12 رکعت اگر تہجد کی چھوٹ جاتی تھی تو دن کو قضا کرتے تھے، اور آقا ہمیشہ نماز نماز نماز۔ نماز کا وقت آ جائے تو بے چین ہو جانا چاہیے ایمان والے کو۔ حضرت علی کے سر پر پسینے کی بوندیں آ جاتی تھی، ہائے ہائے اللہ کے پیشی ہے، دربار خداوندی میں کیا ہوگا معلوم نہیں، منہ پر مار تو نہیں دیں گے، نماز ہماری نماز کیسے؟ وہ اتنے بڑے صحابی ڈرتے ہیں، وہ عشرہ مبشرہ سے ہیں، وہ ڈرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ گفتگو اور گھر کے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز آتی تھی، گفتگو بند، ایسے نماز کے لیے چل نکلتے تھے جیسے کہ ازواج کو جانتے بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو روزیاں کمانے کے لیے اور دنیا جمع کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے۔ دنیا ضرورت کی چیز ہے، اس کو کماؤ بھی، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یہ بھی کرو، رزق حلال حاصل بھی کرو، یہ ضرورت۔ اور تم کو پیدا کیا ہے 2 کاموں کے لیے، عبادت اور معرفت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنات کو بھی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ باقی کا کام تم کو روزی پہنچانا، وہ میں پہنچاؤں۔ تم اپنا کام کرتے رہو، اور تمہارا کام خالی ایک ہی ہے، اللہ کی عبادت میں لگے رہو، روزی تم کو گھر پہ ملے، اللہ تعالیٰ روزی گھر پہ پہنچائے، یقین ہونا چاہیے۔ پرندہ صبح میں نکلتا ہے اپنے گھونسلے اور نشیمن سے بھوکا، اس یقین کے ساتھ نکلتا ہے کہ جس پروردگار نے کل روزی عطا فرمائی تھی وہ آج بھی روزی دے گا۔ اور جب شام کو آتا ہے نشیمن میں، تو پیٹ میں جو ہے وہ لے کے آتا ہے
وہ بینک بیلنس نہیں ہے اس کے پاس کہ میں کل کیا کھاؤں گا، اس کو یقین ہے کہ جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ حدیث میں فرمایا پرندوں جیسا تمہارا ایمان بن جائے نا تو تمہاری روزی تم کو گھر پر مل جائے۔ افغانستان میں آرمی کا چیف جا رہا تھا پیدل، ایک عورت برقعے والی راستے میں کچھ سبزی وغیرہ پردے برقعے کے ساتھ بیچ رہی تھی۔ وہ چیف رک گیا، ماں کیا کر رہی ہو؟ کہا کچھ کاروبار کر رہی ہوں، کچھ گھر کا سامان تیار کر رہی ہوں۔ کہا تم گھر جاؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، عبادت کرو، گھر میں رہو، سامان تمہارے گھر میں پہنچاتا ہوں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ فرماتے تم خالی عبادت کی وقت میں عبادت کی خوب فکر کرو، سب چھوڑ دو، کاروبار یہ وہ جتنی تمہاری چیزیں ہیں دنیاوی وہ تمام کو لپیٹ کر رکھ دو اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اور یقین رکھو کہ جس نے وعدہ کیا ہے اس کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ رزق دے کے رہے۔ جب اللہ اندھے سانپ کو رزق پہنچاتا ہے تو اشرف المخلوقات اور سرکار کے نام لیوا محروم رہ جائیں گے، لیکن یقین نہیں ہے۔ فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، روزی ہم پہنچائیں گے، عبادت تم کرو۔ نماز کے جو فوائد لکھے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے فضائل اعمال میں، ان میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ نماز کی پابندی روزی کی برکت۔ جس روزی کے لیے ہم ٹکرے کھاتے ہیں وہ روزی کا وعدہ اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ بڑی پابندی سے ہم نماز رسم سمجھ کر نہ پڑھیں، اللہ کی عبادت سمجھ کر اور بہترین بندگی سمجھ کر کریں۔ بیچارے حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کے آپ لوگ بیانات سنتے ہوں گے واٹس ایپ پر۔ ہر بیان میں اس وقت وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں غفلت سے اٹھ جاؤ ورنہ کاٹ دیے جاؤ گے اور لاشیں گن بھی نہیں سکتے۔ وہ حال ہے۔ چمن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ لوگ ہمیں ختم کرنے کی اسکیمیں بنا رہے ہیں اور اللہ نے ہم کو بچانے کی اسکیم بتائی ہے، نماز وہ ہم پڑھتے نہیں۔ تو سب سے بڑی بیماری کیا بتائی میں نے؟ غفلت۔ کتنے حالات تو ہم روزانہ اخبار میں ہمارے پڑھ رہے ہیں، وہ ٹرین میں مار ڈالا، وہ موب لنچنگ کر دیا، وہ 300 مکان گرا دیے، وہ اتنی دکانیں ختم کر دی، وہ امام کو شہید کر دیا، وہ مسجد کو توڑ دیا۔ سب روزانہ ہم سنتے ہیں، لیکن ہمارے کان پہ ذرا بھی جو نہیں رہتی کہ یہ مسجدیں ٹوٹے اس سے پہلے اس کو آباد کرو۔ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ دوست کوئی غیر آئے گا آباد کرنے کے لیے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے گھروں کو بچائیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اس کی حفاظت کا جتن کریں۔ حالات ایمان والوں پہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ غفلت میں ہیں، یہ اٹھانے کے لیے حالات آتے ہیں۔
غم چوبینی زود استغفار کن، غم با امر خالق آمد کار کن۔ الارم کیوں بجتا ہے کہ ہم اٹھ جائیں؟ یہ سب جو حالات ہیں یہ ہم کو جگانے کے لیے ہیں، اٹھانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، ہم بیدار ہو جائیں۔ سب سے بڑی خطرناک بیماری وہ ہے غفلت۔ ان حالات کا اثر لو، تیاریاں کرو، دین کو مضبوط کرو، عقیدوں کو مضبوط کرو، اپنی نسلوں کو اچھی تعلیم دو، دنیا کی بھی بہترین تعلیم دو، پیرالل دین کی بھی مضبوط ترین تعلیم دو۔ یہی حل ہے تمام پریشانیوں۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے ایک اسٹیج کے اوپر، مولانا آزاد بھی موجود تھے، یہ کہا کہ بھئی ہمارے ہندوؤں کے یہاں تو بچے بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے یہاں ایک ہی شادی ہے، اس میں بھی لڑائی ہو جاتی تو بچے کا پرابلم کھڑا ہو جاتا، دوسری شادی کر سکتے نہیں۔ اور دیکھو مسلمان 4 شادیاں کر رہے ہیں، 18 بچے پیدا ہو رہے ہیں، دیش میں ان کی میجورٹی ہو جائے گی، ہمارے ہاتھ سے حکومت چلی جائے گی۔ تو مولانا آزاد بیٹھے تھے، انہوں نے برجستہ کہا کہ نوکریاں تم نہیں دیتے، اسکول میں پڑھنے ہم کو نہیں دیتے، ڈگریاں ہم کو نہیں دیتے، کرسیاں ہم کو نہیں دیتے، اب یہ ایک کام رہ گیا ہے، وہ بھی نہیں کرنے دیں گے تو ہم کریں گے کیا؟ لگاؤ نا ہم کو، نوکریوں میں لگاؤ، کام میں لگاؤ، تو پھر یہ سب نہیں ہو۔ اور انڈیا میں آپ غور کریں، ہندوستان میں غور کریں، 4 بیویوں والے کتنے، ایک سے پریشان والا 4 کرے گیا، مرنا ہے اس کو۔ لطیفہ ہے، اللہ کے سامنے ایک آدمی کو پیش کیا گیا، کتنی بیویاں؟ کا ایک، کا اس کا حساب لو برابر۔ دوسرا ہے، تیری کتنی بیویاں؟ کا میری 2۔ فرمایا اس کو جنت میں جانا، یہ جتنا بھگتنا تھا سب دنیا میں بھگت کے آیا ہے، اب اس کو آگے بھگتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ شادی کے دن دلہا بہت مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا، تو دلہن کی بہن دیکھ رہی تھی دور سے کہ دلہا صاحب آپ تو ہنس رہے، ہنستے ہنستے تھکتے نہیں، اور میری جو ہے بہن روتے روتے تھک گئی، اتنا رو رہی ہو۔ دلہے کے بھائی نے کہا تیری بہن کے رونے کا آخری دن ہے، اس کا ہنسنے کا آخری دن ہے، کل سے ذمہ داریاں آئے گی تو ہسبینڈ یعنی ہنسنا بند ہو جائے گا۔ تو سب سے گمبھیر اور خطرناک بیماری جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ غفلت۔ بیدار ہو جاؤ۔ چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سناؤں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کی گھڑی سر پر کھڑے ہونے کے باوجود مشرکین قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، نبی کو جھٹلا رہے ہیں، قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں، رسول کی تکذیب کر رہے ہیں، ایسی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ نہ قرآن کی پڑھی ہے نہ ایمان کی پڑھی ہے۔ آج ہمارا حال ایسا ہے۔ دوستو ایمان 24 گھنٹے کی چیز ہے، نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہو جانا ہے، 24 گھنٹے کی ایمانی لائف درکار ہے، چاہے کھڑا ہو، بیٹھا ہو، سویا ہو، کھا رہا ہو، سو رہا ہو، پی رہا ہو، بات کر رہا ہو، چل رہا ہو، ہر جگہ دین ہے، ہر جگہ دین ہے، اور سب ہمارے نبی نے سکھایا، اس کے مطابق کرنا ہے، تو کہلاؤ گے دیندار۔
ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، یہ بزرگوں میں سے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، پہلے بادشاہ تھے۔ اگر بادشاہ ہوتے تو کتنے بھی بادشاہ دنیا میں سے آئے اور چلے گئے، کوئی نام لینے والا نہیں۔ یہ اللہ والے بنے تو اللہ والوں کو جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی ان کی بزرگی اور ان کی مقبولیت بڑھتی جاتی ہے۔ دنیا میں آدمی ایک ایج پر پہنچتا ہے تو عہدے سے گرا دیا جاتا ہے، کرسی لے لی جاتی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی ویلیو اس کا نہیں ہوتا۔ اور ایمان والے کا جتنی عمر بڑھتی ہے تو ویلیو بڑھتا ہے، اس کی بزرگی بڑھتی ہے، اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں، اس کے چاہنے والے بڑھتے ہیں، اس کی عبادت بڑھتی، اس کے اللہ کے درجات بڑھتے ہیں۔ کیسا الٹا نظام! ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے تھے، پہلے بادشاہ، اور بادشاہ ایسے کہ 10 من گلاب کے بستر پر سوتے تھے۔ 10 من گلاب ان کے بستر پہ لگایا جاتا تھا، اس پر چادریں بچھائی جاتی تھی، خوشبو کی مہک کے اندر کیسے سوتے ہوں گے؟ جیسے ہم گرمی میں پسینے میں شرابور ہو کے کیسے سوتے؟ اب ایک روز اللہ کو یہ منظور ہوگا کہ ان کو بادشاہت میں سے حقیقی بادشاہ بناوے، ولایت عطا کرے، اپنا مخصوص بندہ بنائے، تو کچھ واقعہ پیش آ جاتا۔ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ زندگی چینج ہو جاتی ہے، پوری زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا ایک واقعہ دل پر چبھنے والا لگ جاتا ہے آگے، حالانکہ وہ واقعہ معمولی ہوتا ہے لیکن وہ زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اپنی ملازمہ اور باندی سے کہا کہ جاؤ میری بستر کی سیج کو ٹھیک کر کے آؤ۔ وہ گئی اور جانے کے بعد جو ہے اس نے بستر ٹھیک کر لیا۔ اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ ذرا 2 منٹ یہ بستر پر سو کر میں دیکھوں کہ آخر یہ گلاب کے بستر پر کیا بادشاہ کو نیند آ رہی ہوگی۔ 2 منٹ سوؤں گی تو کیا بادشاہ کو پتا چلتا ہے۔ لیٹ گئی، لیٹتے ہی جو ہے بیچاری تھکی ہاری ہوگی، نیند آ گئی۔ اب جب آدمی کو نیند آ جاتی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں بیان میں ہوں کہ مسجد میں ہوں کہ کہاں ہوں، تو اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے۔ خالی تعزیے کے اوپر کے گنبد کی طرح اس کا سر ہل رہا ہوتا ہے۔ بہت دیر ہو گئی، بادشاہ کو فکر ہوئی کہ وہ گئی تو آئی کیوں نہیں، گئی کہاں؟ تو ایک چھڑی دیکھا ہوگا، بڑے بڑے جو انسپیکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس ایک کالی لکڑی چھوٹی سی چھڑی ہوتی ہے۔ ابھی نائب کمشنر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو ان کے ہاتھ میں بھی بلیک چھڑی تھی، ایک ایسی بادشاہ کے پاس بھی ایک چھڑی تھی، وہ لے کے چلے۔ دماغ گھوم گیا جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بستر پر جو ہے باندھی سوئی، 2-3 چھڑیاں اسی وقت لگا دی۔ چونک کے اٹھی، بادشاہ کو دیکھ کے گھبرا گئی، ایک دم اچھل کے نیچے کھڑی ہو، رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر روئی اور پھر خوب ہنسی۔ بادشاہ نے کہا ایک تو رڑے نے پاچی ہنسے، હું કામ છે હસવાનું ને રડવાનું? તો કારણ બતલાવ પડે, સબબ બતા, ક્यों રોઈ क्यों हंसी? बादशाह सलामत, रोना तो इस बात पर आया कि मैंने नाफरमानी कर। नाफरमानों को तो हमेशा अल्लाह के दरबार में रोना है और अपनी गुनाहों की माफी अल्लाह के दरबार में मांगनी है। हम लोग इबादत तो करते लेकिन तौबा अल्लाह के पास नहीं करते। तौबा करो अल्लाह, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। तौबतन नसूह के माना पक्की तौबा, तफसील है इसकी। हाँ यूनुस
ابھی اب تفصیلی بیان. اچھا یہ تو رونے کی وجہ تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ ہنسنا کیسا کا ایک خیال آ گیا، وہ بھی کیا چھپاؤں بادشاہ سلامت آپ سے. خیال یہ آیا کہ 2 منٹ 3 منٹ 10 منٹ غفلت کے ساتھ بستر پر سوئی، اتنی مار پڑ گئی تو کئی گھنٹے جو اس بستر پر غفلت کے ساتھ سوتا ہوگا اس کو آخرت میں کتنی مار پڑنی ہے. ہائے ہائے تو نے یہ سوچا، میں نے تو کبھی یہ سوچا نہیں، میں تو برسوں سے سو رہا ہوں. اتنی بڑی بات سوچ ڈالی تو نے. اللہ، میں کس غفلت میں زندگی گزار رہا ہوں. باندی کو کہا تو دفع ہو جائے، یہاں سے روانہ ہو جا، تو نے بہت بڑا سبق دے دیا مجھے، چلی جا. تھوڑی دیر سوئے، بستر سے اٹھے، تہجد میں لگ گئے، روئے دھوئے، اپنی غفلت کی اللہ سے معافی مانگی. صبح ہوتے ہی خزانے اور جتنے قلمدان تھے وزراء کو سپرد کر دیے، حکومت سلطنت دے دی، چابیاں سپرد کر دی، تخت سپرد کر دیا، تاج دے دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، جنگل میں نکل گئے، ابراہیم ابن ادہم بن گئے. میں آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ یہ سب کریں، ورنہ آپ کہیں گے مشکل سے ایک بیوی ہاتھ آئی تھی، اس کو بھی چھوڑ کے کہاں جانے گئے، کون دے گا دوسری. بھول میں کسی نے ایک دی ہے، اس کو سنبھال لے گا تو اچھا ہے. تو نہ بیوی کو چھوڑنا ہے، نہ بچوں کو چھوڑنا ہے، بس غفلت کو چھوڑنا ہے. اب ابراہیم نے ادہم کو اللہ کو بہت بڑا ولایت کا درجہ دینا تھا تو بہت بڑی قربانی لے لی. قربانی جتنی بڑی ہوگی اللہ اتنے بڑے انعام سے، اتنے بڑے درجہ سے نوازتا. چھوڑا کیا؟ تاج و تخت، ملک، سلطنت. تو اللہ نے درجہ بھی اتنا عالی شان ولایت کا عطا فرمایا. کسی مسجد میں گئے کسی زمانے کے اندر، امام کے لیے بھی کھانا آتا تھا روزانہ. نماز کے بعد امام نے دیکھا کہ کوئی مسافر ہے، جلدی سے پلیٹ لی، اس میں کچھ کڑی کھچڑی کچھ ہوگا، لے کے جلدی سے روم کا دروازہ بند کر کے کھا لیا، نے پلیٹ باہر رکھی. اب ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کونے میں بیٹھ کے ذکر اللہ کر رہے ہیں، ذکر اللہ. تھوڑی دیر میں ایک صاحب آئے، بہت بڑا خانچہ لے کر آئے، اور خانچے کے اندر بریانی اور سموسے اور پراٹھے اور آپ کو جو پسند ہے وہ سب تھا. تھوڑی برتنوں کی کھٹ پٹ ہوئی تو امام صاحب جو ہے انہوں نے دروازے کو ذرا سا کھولا، دیکھا کہ یہ تو کوئی فقیر آیا ہے، تو بہت بڑے بڑی مٹھائیاں اور حلوے اور سب کھا رہا ہے، اس کو کس نے لا کے دیا؟ میرے کو تو یہاں والے جانتے ہیں تو کھانا دیتے ہیں، اور نبی کو کون کھانا دینے کا؟ اتنا بہترین کھانا یہ کھا رہا ہے. خالی وضو کرنے کے بہانے سے ذرا ابراہیم ابن ادہم کے پاس سے وضو خانے کی طرف گیا، ذرا دیکھتا گیا کہ کیا کیا ہے دسترخوان. ابراہیم ابن ادہم نے کہا یہ حضرت امام صاحب کا، میں تو کھائی لی. تبھی تبھی کہتا جگہ بیٹھ جاؤں، بیٹھ گیا. گنی 1 2 3 4 5 6 بہت آئٹم، ڈشیں بہت ہے. اٹھ گئے، ہاتھ دھو لیے، برتن والا آ کے برتن لے گیا. امام صاحب روم میں جا کے رونے لگے، اے اللہ 10 سال سے امامت کرتا ہوں،
گوشت روٹی اور کڑی کھچڑی کے علاوہ کچھ نہیں دیا تو نے. یہ نبی آیا اور اس کو اللہ اتنی نعمتیں تم نے عطا فرمائی. یہ کیا انصاف ہے. ادھر سے جواب آیا تو نے نہ گھر چھوڑا نہ بیوی چھوڑی نہ بچے چھوڑے نہ کچھ چھوڑا تو بھی تھوڑا سا چھوڑا, اس کے حساب سے تجھے دال چاول دے رہے ہیں. اور یہ جو شخص ہے اس نے ملک چھوڑا, سلطنت چھوڑی, کروڑوں کا خزانہ چھوڑا, تو اللہ اس کو اس طرح سے دے رہا ہے. اس کی قربانی بڑی تو اس کا انعام بڑا. اللہ اس طرح سے دیتے. تو بھائی کوئی لمبی تقریر مقصود نہیں تھی. مولانا عزیر صاحب نے ہمارے حاجی اختر صاحب کے ذریعے سے کہلوایا کہ بھئی تھوڑی دیر دین کی فکر کر لیں, بیٹھ کے تھوڑا درد دل بیان ہو جائے, تھوڑی دین کی تڑپ فکریں ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اس لیے تھوڑی دیر دین کی بات ہو جائے. اس لیے ہم لوگ جمع ہوئے. آپ حضرات, بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ عشاء کے بعد فوراً مجمع شہر میں نہیں جڑتا, لیکن آپ حضرات نے قربانی دی, تشریف لائے, اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ عطا فرمائے. یہ مزاج بنا دوستو, عشاء کے بعد فوراً مسجد کے اندر بات شروع ہو جائے, 1 گھنٹے کے اندر اندر بات ختم ہو جائے, دعائیں ہو جائیں, ہماری نہ عشاء کی نماز میں خلل آئے, نہ کھانے میں خلل آئے, اور نہ ہماری فجر کی نماز جائے. فجر کی نماز اللہ تعالیٰ سے محبت کا امتحان کا ٹائم ہے, اس لیے وہ بھی نہ جائے, کچھ بھی نہ جائے, اور فائدہ ہم کو بیان سے بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیں گے. حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمائیں, اور تھوڑی دیر کے لیے 2-4 منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے انشاءاللہ. زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا, اور پھر دعا کریں گے. روشنیاں بند کر دو. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اب تو رگ بس تادم اپنی ورد زباں اے میرے الہ غلام
علیہ وسلم. اب مراقبہ کریں. مراقبہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے دھیان میں بیٹھے. جیسے دکان میں لوگ گراہک کے انتظار میں بیٹھے ہیں، مچھلی پکڑنے والا مچھلی کے انتظار میں بیٹھتا ہے، اس طرح ایمان والا اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھتا ہے. تو ہمیں اللہ کے دھیان میں بیٹھنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے دھیان میں بیٹھیں، آنکھیں بند ہو، جسم میں حرکت نہ ہو، اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور تصور، صرف تصور کیا جائے اللہ کی رحمت برس رہی، دل میں سما رہی، دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب 2-4 منٹ مراقبہ کیجیے. اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل چاچا، در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد. عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحظ میں جا بنانی ہے. جا یعنی جگہ، لحد جس کے اندر مردے کو لٹایا جاتا ہے. تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ، نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مراقبہ پورا ہو گیا، دعا کریں گے. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا رحم المساکین و یا خیر الرسولین و یا اکرم الاکرمین و یا غیاث المستغیثین و یا ارحم الراحمین، ارحمنا واعف عنا فإنک مجیب الداعین، رب اغفر وارحم وتجاوز المطالب انک انت العز الاکرم. اللهم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك كبيرنا ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واسعنا ولا تسر علينا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ گناہ کرتے کرتے گزر گیا ہے، اور اللہ غفلت کے اندر گزر گیا. اے اللہ تجھے یاد کرنا چاہیے تھا، دنیا میں لگے رہے، پڑے رہے. اللہ تیرے دین کی طرف، نمازوں کی طرف توجہ نہیں کی. اللہ ہم سے بڑا جرم ہو گیا، ہم اقراری پاپی ہیں، ہمیں ہمارے جرائم کا اقرار ہے.
تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں، اللہ سچی توبہ نصیب فرما دے، اللہ سچی توبہ نصیب فرما دے، اللہ تیرے دربار میں رونے والا بنا دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما، اللہ امت کی پکڑ نہ فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ بے برکتیاں روزی میں نہ فرما، اللہ رزق حلال عطا فرما، اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا، اے اللہ تلاوت کا شیدائی بنا، اے اللہ تیری یاد نصیب فرما، تیرا ذکر نصیب فرما، تیری رضا نصیب فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، اے الہ العالمین جتنا مجمع ہے اللہ تمام کی مغفرت فرما، ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ جو اچھی باتیں ان کے پلے بھی پڑ جائیں، اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ گھر میں ماں بہنوں کو نمازوں کا، تلاوت کا، ذکر کا پابند بنا دے، اے اللہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت، دینی تربیت کرنے کی ماں باپ کو فکر عطا فرما دے، اے الہ العالمین یہ بچوں کو دین کے لائق بنا دے، دین کا شوقین بنا دے، قرآن کا عشق ان کو عطا فرما، سنتوں کا عشق عطا فرما، نبی سے محبت عطا فرما، ایک ایک سنت پر عمل نصیب فرما، ہمارے گھروں کو جنت کے ٹکڑے بنا دے، اللہ گھروں میں قرآن کی تلاوت عطا فرما دے، اے الہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات کی زحمت نہ پائے۔